السلام علیکم، خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ویڈیو کو پسند کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ آج عشق کے 40 اصول میں سے ہم نے جس اصول پر بات کرنی ہے وہ ہے اصول نمبر 8 اور 9۔ یہ کتاب مولانا جلال الدین رومی اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے باہمی مکالمے پر مبنی ہے۔ اس میں کچھ اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے عشق حقیقی کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے انسان کو کسی حدود کی قید نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ جن میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے، جو اس کو روزمرہ میں مشکلات پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے کہ کیسے ایک صوفی ان مشکلات ان مصائب کا سامنا کرتے ہوئے بھی درویشانہ سوچ رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کی جانب موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ اصول نمبر 8، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرو۔ جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے، بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جس سے اسے محروم رکھا جائے، عطا ہو یا منع، ہر حال میں شکر۔ تو اس اصول میں مولانا جلال الدین رومی نے زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے اتراؤ اور چڑھاؤ کو بیان کیا گیا ہے کہ زندگی جہاں سکھ کا گہوارہ ہے، جہاں زندگی گلزار ہے، وہیں زندگی ایک کانٹوں بھری شیج بھی ہے۔ تو زندگی میں جو کوئی بھی جس کسی بھی معاملے میں ہو اسے شکر گزاری کے ساتھ اور صبر اور تحمل کے ساتھ اور اپنے رب پر یقین رکھنے کے ساتھ یہ وقت گزارنا چاہیے۔ اس اصول میں ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں انسان کو شکر گزاری کی اہمیت اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو تسلیم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں مولانا جلال الدین رومی نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے، چاہے اس کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں اس وقت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اس میں جو پہلے نمبر پہ اس اصول میں جو سب سے پہلے نمبر پر بات کی گئی ہے وہ ہے زندگی میں مشکلات اور آزمائش کا آنا۔ دیکھیں، زندگی میں آنے والی مشکلات اور آزمائشیں دراصل انسان کی تکمیل اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے، ہم تمہیں خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمانے والے ہیں، اور تم خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آزمائش کا آنا انسان کے لیے اس کی روحانی، قلبی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن مضبوط بنانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائش انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کا مقصد ہی، آزمائش کے آنے کا مقصد ہی روحانیت اور عزم کو آزمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دیکھتی ہے ٹیسٹ کے تھرو، آزمائش کے تھرو، کہ کیا میرا بندہ اپنے توکل پر قائم ہے، کیا وہ مجھ پر یقین رکھتا ہے، کیا وہ میری دی ہوئی اس آزمائش پر شکر ادا کر کے صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو گزارتا ہے۔
تو جب انسان ان آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا بھی دیتی ہے۔ مومن کا تو معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کو تو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العزت اس کانٹا چبھنے پر بھی مومن کو جزا دیتی ہے، خیر دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں بات کی گئی ہے کہ صوفی کا شکر گزاری کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ صوفیہ کرام نے ہمیشہ شکر گزاری کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک انسان کا ہر لمحہ اللہ کی رضا اور اس کی معیشت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ جو اللہ چاہے اس کے مطابق ہی ہو جانا چاہیے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اور جو کچھ ہم سے چھین جاتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو صوفیہ اکرام اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی ہر عطا اور ہر محرومی میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جب انسان کسی مشکل یا تکلیف کا سامنا کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، آزمائش کی بھی ہے نا ایک پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں تو سمجھیں کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ اس لیے لی جا رہی ہے کہ آپ کا توکل اور مضبوط کیا جائے۔ اور اگر آپ آزمائش میں آ کر کسی غیر اللہ کی طرف چلے گئے ہیں، کسی شیطان کی پرستش کرنا شروع ہو گئے ہیں، کسی شیطان کے وسوسے میں آ گئے ہیں، مثال ہے کہ ایک انسان پہ بہت مشکل حالات آ گیا ہے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ اے مومنو، نماز اور قرآن سے مدد مانگو، کہ میرے حضور دعا کرو کہ میں تمہاری مدد کروں اور صبر سے کام لو۔ تو اگر کوئی انسان مشکل حالات میں کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا لہٰذا میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں، میں اللہ پر یقین رکھنا چھوڑ دوں، تو ایسے میں وہ شیطان کے پیروکار چل رہا ہے، وہ شیطان کی وسوسے میں آ گیا ہے، شیطان نے اس کو بھٹکا دیا۔ تو وہ جو آزمائش ہے وہ شیطان کی طرف سے آزمائش ہے کہ اس انسان کو میں گمراہ کروں تاکہ یہ اپنے اصل ٹریک سے ڈسٹریکٹ ہو جائے۔ تو اس لیے آزمائش پر یہ بھی چیز دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا دل کس طرف جا رہا ہے، ہمارا دل کس طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر اس میں بات کی گئی ہے اس اصول میں، شکر کرنا صرف خوشی پر نہیں بلکہ آزمائش پر بھی ضروری ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شکر صرف اس وقت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، تو سب کچھ انسان کی لائف میں بالکل سموتھلی ٹھیک جا رہا ہو، کوئی اپس اینڈ ڈاؤن نہ ہو، تو انسان کہتا ہے کہ شکر ہے میری لائف میں سب کچھ اسٹیبلٹی کے ساتھ جا رہا ہے، بالکل سب کچھ اسٹیبل ہے جا رہا ہے، تو اس وقت تو شکر کر ہی لیا جاتا ہے۔ تو لیکن صوفی کا جو ایک صوفی ہوتا ہے وہ ہر حال میں شکر کرتا ہے، ان کا معاملہ ہم سے زیادہ فیئر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے اپنی بیماری اور مشکلات کے باوجود اللہ کی رضا کو قبول کیا اور ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور جو شکر گزاری ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے تو ہم اس کی رضا کے مطابق اپنی حالات کو اپنی حالت کو قبول کر لیں کہ جن سرکمسٹانسز میں آج میں ہوں، اگر میں ان کا شکر اور صبر کے ساتھ ان کو گزاروں تو میرا رب مجھے بہترین اجر عطا کرے گا۔ شکر کا ایک عملی پہلو، شکر صرف زبان سے نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر بھی شکر گزار ہونا ہے۔ اگر میں کہی جاؤں میں بہت شکر گزار ہوں، میں شکر کرتی ہوں ہر معاملے پہ، نہیں، یہ میرے کہنے سے کوئی کام نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کو اپنے کردار میں نہ پیوست کر لوں۔ ایک شخص جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال میں سے شکر گزاری کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے عمل کو اس طرح سنوارو کہ اللہ تمہاری زندگی میں جو بھی اچھائی بھیج رہا ہے
تم اس کا پورا فائدہ اٹھاؤ اور اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری لاؤ۔ تو شکر گزاری اس طرح کرنی چاہیے انسان کو کہ انسان کا کردار ہی جو ہے نا وہ اس بات پر اتنا، اس کی کنڈیشننگ ہی اس طرح کی ہو جائے کہ انسان لاشعوری طور پر وہ چیز کو اپنے کردار میں اڈاپٹ کروائے۔ 5ویں نمبر پر اس میں جو بات کی گئی ہے وہ اللہ کی حکمت اور عطا اور منع کا فلسفہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر بھی شکر کرنا چاہیے جن سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے، ممکن ہے کہ تم کچھ چیزوں کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوں، اور ممکن ہے کہ تم کچھ چیزوں کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوں۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو انسان کی سوچ، سمجھ اور فہم کا دائرہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت چھوٹا ہے۔ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، جو کوئی نہیں جانتا۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے ایک پھول کی خواہش کر رہے ہیں، تو ایک مثال لے لیں کہ ہم اپنے لیے ایک پھول کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں وہ پھول نہیں دیتا، اور ممکن ہے کہ اللہ ہمارے لیے بہترین طور پر پورا ایک گلدستہ ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے نا، تو اس لیے ایک مومن کو، ایک سچے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ہر رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ صبر، ہمت، استقامت، تقوی اور دعا سے کام لینا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ تو تقدیر کا رخ بدل دیتی ہے۔ ثابت قدمی کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یا جو کچھ وہ ہم سے روک لیتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے اور ہمیں اللہ کی حکمت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس اصول کو سم اپ کریں کہ اس اصول میں مجموعی طور پر ہمیں مولانا جلال الدین رومی نے کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات برے ہوں۔ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا انسان کی روحانی ترقی اور مضبوطی اور ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہوتی ہے۔ صوفیہ اکرام کی تعلیمات بھی ہمیں یہی کچھ سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا میں ہر حالت میں شکر گزار ہونا انسان کی کامیابی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بے سکون کرتے ہیں نا، تو ہم کسی کے لیے اور نہیں پریشانی پیدا کرتے، ہم اپنے لیے خود ہی پریشانی پیدا کرتے۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کی عطا پر شکر ادا نہیں کرتے، جب ہم اس کی عطا پر شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر جب وہ ہم سے کوئی چیز لے لیتا ہے پھر ہم کیوں واہ ویلا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وہ لے لی۔ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین اجر کے لیے۔ اس اصول میں صبر کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ صبر محض بے بسی اور غیر متحرک حالت میں گزارنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہری بصیرت اور اللہ پر توکل اور ایک بلند نگاہ کا نام ہے جو انسان کو وقت کی اہمیت اور اس کے نتائج کو سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اچھا، صبر کی حقیقت کیا ہے؟ صبر کا معنی صرف صبر کا دکھاوا کرنا یا کسی برے وقت کو بے بسی کے ساتھ برداشت کرنا نہیں ہے۔ اسلام میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو حالات اور مشکلات کو فیس کر رہا ہو، ان میں ثابت قدمی اور اللہ پر توکل کے ساتھ گزارے۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صبر کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ صبر کی حقیقت اور اللہ کی رضا، مطلب سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور صبر کرو، ایک دوسرے سے صبر کی تعلیم لو اور دو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنا نہ صرف ایک فرد کا عمل ہے بلکہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور اللہ کی رضا کی کوشش کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے۔
صبر انسان کو کامیاب اور کامیاب بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ صبر کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے انعامات کا بھی وعدہ کیا ہے، اور سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے واضح ساتھ ہونے پر بھی ایک ثبوت ملتا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو کہ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کا مفہوم اور امتحانات کا سامنا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کے بدلے میں اتنی بڑی جزا دیتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ نے اسے کتنے بڑے انعام سے نواز دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صبر کی جزا بہت بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے صبر کی بدولت بے شمار انعامات سے نوازتا ہے، اور انسان ان انعامات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جس انعامات سے اللہ کی ذات اسے گزارتی ہے، بیچتی ہے اس پر وہ انعامات۔ صبر کا تعلق توکل اور رب پر بھروسے سے ہے۔ اس اصول میں اس بات پر بھی غور دلایا گیا ہے، توجہ مرکوز کی گئی ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر یقین رکھے اور وہ جو بھی حالات کا سامنا کرتا ہے ان میں اللہ کی حکمت اور فیصلے پر بھروسہ رکھے۔ صبر کرنا صرف برے حالات کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے حق میں بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صبر کے ساتھ تم اللہ کی رضا پاتے ہو اور اللہ کی رضا میں کامیابی ہے۔ عاشقان الہی کا صبر اس اصول میں یہ بھی سکھاتا ہے کہ عاشقان الہی کون ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے اس معاملے کو بڑے صبر برداشت اور پورے دل کے ساتھ اس پہ شکر کرتے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ مشکلات اور تکالیف عارضی ہیں اور وہ اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں۔ جیسے ایک چاند کا ابتدا میں باریک ہونا، جیسے کہ پہلی کا چاند ہوتا ہے، جس دن چاند نظر آتا ہے اس دن چاند باریک ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ مکمل چاند بنتا ہے، ایک قدرتی عمل ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے مشکل مراحل بھی ایک دن اللہ کی مدد سے کامیابی اور خوشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ صبر وہ نہیں ہے جو تمہیں دکھائی دے، بلکہ صبر وہ ہے جو تمہارے دل میں ہوتا ہے جب تمہیں سخت آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ تو صبر کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اگر ہم صبر کی مثال لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں سب سے زیادہ صبر دکھایا گیا ہے۔ وہ صبر کی ایک عظیم مثال ہے جو قرآن میں سورۃ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر انہیں غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ ان پر کئی سال تک مصائب آتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ مصر بھی بنایا۔ وہ کیا تھا؟ ان کا انعام تھا۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی، ان کی سیرت سے بھی بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ برداشت کر سکتا ہے، تو انہوں نے برداشت کے اس دہانے پر صبر کیا۔ تو اس اصول سے ہمیں صبر کی حقیقت کا سبق ملتا ہے۔ اگر اس اصول کو سم اپ کیا جائے، اس کا ایک خلاصہ بیان کیا جائے تو یہی ہے کہ صبر محض ایک برداشت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیع نظر اور ایمان کا مظاہرہ ہے جس میں انسان اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے اور اس کے فیصلوں پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ تو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے اللہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے اور ہر مصائب کو صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ اور
ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایمان کامل عطا فرمائے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔